اب یہ جو آخری کتاب ہے امام بخاری کی، اس بارے میں بھی یاد ہے، اس سے پہلے ایک اور کتاب ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور عمل یہ ہے کہ تمام اسلامی احکام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ تمام اسلامی احکام کی بنیاد ان دو پر ہے، اور ان دو میں سے اجماع امت اور قیاس مجتہدین کے قیاس اور اتحاد، یہ ہماری چوتھی ہے۔ گویا فقہ بھی ایک اسلامی احکام کا ماخذ ہے، قرآن بھی ماخذ ہے، سنت بھی ماخذ ہے، فقہ بھی ماخذ ہے، اجماع امت بھی ماخذ ہے۔ یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی ترجمہ کی۔ اہل سنت والجماعت کا نام یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی صدی کے آخر میں متعین کر دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی، اس کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت، والجماعت اے جماعت الصحابہ، اور سنت حدیث قرآن سب سے زیادہ مقدم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ باب کتاب میں یہ بات بتائی۔ اس کے بعد توحید میں مسائل بیان کرنا۔ کتاب توحید کے آخر میں جو باب قائم کیے ان میں یہ آخری باب ہے جو یہاں پر غالب کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری ترجمۃ الباب، اس کے مفہوم ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے امام بخاری کا، وہ دین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کے اعمال قیامت کے دن تولے، یہ مسئلہ بیان ہے۔ اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَنُ، اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ أَقْوَالٌ تُوزَنُ، اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت پیش کی۔ قرآن پاک کی آیت پیش کرنے کے بعد یہ حدیث پیش کی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ، فرمایا قیامت کے دن ہم ترازو میں انسانوں کے اعمال کو تولیں، ان کے اقوال کو بھی ہم تولیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت۔ اور حدیث کے بارے میں 4 راویوں کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایت ہے اس کو نقل فرمایا۔